جو کرتارپور کوریڈور ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کسی حد تک عمران خان کا کریڈٹ ہے؟ کرتارپور کوریڈور کا جو خواب تھا، جو ویژن تھا، وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا. یہ سوچ رہے تھے کہ میں ممبر پارلیمنٹ بھی بنوں گا. پالیٹکس میں آنے کا ٹو بی ویری آنسٹ میں نے نہیں سوچا تھا. ہمارے ساتھ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں کسی بھی مائنورٹی کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنا ہے. آپ کی پارٹی نے بھی یہ کیا. ہماری پارٹی کے اندر بد تہذیبی کے کلچر کو کبھی فروغ نہیں دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا ویلیو ایڈ کی ہے؟ بہت بڑا لینڈ مارک اچیومنٹ ہے سکھ میرج ایکٹ. 2018 سے 2023 کا ٹائم کیسا گزرا؟ خان صاحب نے IMF کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خان صاحب نے آپ کا اسٹیٹ بینک گروی رکھوا دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کی PDM کی حکومت لینی چاہیے تھی یا نہیں؟ بینگ اے پاکستان مسلم لیگ نون تو پھر تو میں کہوں گا نہیں لینی چاہیے، لیکن ایسا پاکستانی سوچوں تو یس. 16 ماہ کی حکومت میں بھی نواز شریف واپس نہیں آ سکے. ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہے، پلڑا ایک طرف جھک رہا ہے. تحریک انصاف کو الیکشن میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جی جنا کھادیا گاجرا ٹھڈو نہ بھیڑ. کیا تحریک انصاف سے بات چیت ہوگی؟ کوئی سیاسی کمیٹی بنا دی گئی ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں کس سے بات نہیں کرتا. پاکستان کی سیاست یہاں سے آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ وزیر اعظم جا کے موڈیلٹیز فائنل نہیں کرتا کہ 2 انڈے لے لو، 1 مرغی لے لو، 4 بچے لے لو، 1 کٹا لے لو. کوئی ایک کام ایسا ہوگا جو PTI دور میں اچھا ہوا ہو. لوگوں کے اندر بد تہذیبی لے کے آیا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سنو پوڈ کاسٹ. میں ہوں محمد اعظم اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک بڑی مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور صرف پبلک اسفیئر میں نہیں بلکہ اسمبلی میں جہاں پر قانون بنتے ہیں، جہاں عوام کی فلاح کے لیے کام کیا جاتا ہے، وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ کرتارپور کی میزبانی بھی ان کے خاندان کے پاس نسل در نسل صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. ہمارے ساتھ سردار رمیش سنگھ اروڑا موجود ہیں جو PMLN سے 2 دفعہ MP رہے مائنورٹی سیٹ پہ، 2013 سے 18 اور 2018 سے اب 2023 تک. سردار جی بہت شکریہ تاڑے آندہ. تھینک یو، دھنیواد. سردار رمیش سنگھ اروڑا، ہم جو تعارف جانتے ہیں وہ اسمبلی کے ممبر، مختلف کمیٹیز کو ہیڈ کیا، مائنورٹی رائٹس کے لیے بڑا کام کرتے ہیں، اور پھر PMLN کے ساتھ ایک تعلق آپ کا ہے ہی ہے. لیکن آپ کے لیے سردار رمیش سنگھ اروڑا کون ہے؟ بہت مہربانی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے اپرچونٹی دی، موقع بخشا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ ایسی جگہ کہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے، پھر آپ کے بہت سارے آڈینس آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. رمیش سنگھ اروڑا، اس پہ کوئی شک نہیں کہ جہاں پہ میری پہچان میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے کروائی، بینگ MPA، اور ابھی جس طرح بات کرتے کہ پہلی دفعہ 2013 میں سکھ نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر آئی. اس سے پہلے کوئی بھی سکھ آفٹر پارٹیشن 1947 کے بعد پارلیمنٹ میں نہیں تھا. تو اس کا سہرا میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. جس علاقے سے میں MPA منتخب ہو کے آیا اور ریزرو سیٹ پہ، وہاں کے MLA بڑی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے جناب احسن اقبال صاحب، ان کو جاتا ہے. اور میرے MPA بننے کے پیچھے جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ میرا تعلق جس طرح بھی یہ بتاتے ہیں کہ نارووال سے ہے، اور وہاں پہ کرتارپور صاحب گرو نانک صاحب کی آخری آرام گاہ ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے، پرٹیکولرلی جب ہم مائنورٹی رائٹس کی بات کرتے ہیں، مائنورٹی کی بات کرتے ہیں. ابھی منشور کمیٹی بنی، اس میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ وہاں پہ ہمارے مائنورٹی کے لوگوں کو شامل کیا گیا تاکہ جب منشور بن رہا ہماری جماعت کا تو اس میں مائنورٹی اپنے آپ کو نیگلیکٹڈ یا ولنریبل نہ سمجھے. ٹھیک ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کا ویژن کلیئر تھا، اور مجھے لانے کے پیچھے مقصد بھی یہی تھا کہ ایک سکھ نمائندگی جب پارلیمنٹ کے اندر آئے گی تو کرتارپور کوریڈور کا جو خواب تھا، جو ویژن تھا، وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا. آج بہت سارے اس کا کلیم کرنے آ گئے، اور یہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ میں نے پہلے ہی بات کی. اور یہ حامد میر صاحب کا ایک پروگرام ہوا تھا غالباً جولائی 2013 میں، تو میں نے اس پورے پروگرام کو بیان کیا تھا کہ ہمارا کرتارپور صاحب کو پلان کیا، اور یہ بالکل اسی طریقے سے پلان تھا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے جب یہ پروگرام جنرل باجوہ صاحب نے جب فینل کے پیغام بھیجا تھا سدھو صاحب کے ہاتھ، تو وہ میاں اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، ابھی عمران خان نے اوتھ لینا تھا. تو جو پیچھے لیگیسی تھی ہماری جماعت کی، جو ہم نے ہوم ورک سارا کیا ہوا تھا 2013 سے لے کے 2018 تک، اس کی امپلیمنٹیشن انفارچونیٹلی ہمیں نہیں ملی. اس کی بہت سارے ریزنز ہیں، بٹ چلے الٹیمیٹلی کرتارپور کوریڈور بن گیا. اچھا، یہ جو کرتارپور صاحب یہ جگہ ہے، آپ کے خاندان کا اس سے پہلے بھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ کیونکہ اس جگہ کی میزبانی تو آپ کے پاس ہے، اب وہ آپ کے لیے مذہبی طور پہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور پوری دنیا میں اس کا احترام بھی ہے، لیکن کیا سیاسی بیک گراؤنڈ پہلے بھی تھا کوئی؟ دیکھیں، کرتارپور جو گرودوارا صاحب ہے، یہ 1947 سے لے کے آلموسٹ 2000 تک یہ گرودوارا آپریشنل نہیں تھا، کیونکہ یہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے. جب پارٹیشن ہوئی
تو اس علاقے سے نارووال سے جتنے بھی سکھ کمیونٹی تھے یا ہندو تھے وہ لوگ مائیگریٹ کر کے بھارت چلے گئے. تو وہاں پہ کوئی بھی سکھ فیملی نہیں تھی. جب 2000 میں جب یہ کرتارپور صاحب گرودوارہ کھلا تو اس وقت میرے بڑے بھائی جو گیانی گوبند سنگھ ہیں وہ سب سے پہلے جس گرودوارہ صاحب کے ہیڈ گرنتھی تعینات ہوئے جب گئے تو ہیڈ گرنتھی بن کے میری فیملی گئی, میرے بھائی گئے, تو وہاں سے پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد مجھے موقع ملا کیونکہ میں بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں نے کام کیا. ورلڈ بینک ایک پروجیکٹ ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, وہاں پہ میری ذمہ داریاں تھیں. تو اکثر یہ جو میرا ایریا تھا یہ سارا پروگرام ایریا تھا, نارووال, شکرگڑھ اور یہ سارے ایریا میں اکثر میرے وزٹس ہوا کرتے تھے, تو میرا وہاں پہ آنا جانا رہتا تھا. پھر جو 2008 میں مجھے ورلڈ بینک کی طرف سے فنڈنگ ہوئی کہ میں اپنا ایک ادارہ بناؤں مائکرو فائنینس کا, تو وہ میرے پاس تھا کہ میں پاکستان میں کہیں پہ بنا سکتا ہوں, اس کا سیڈ کیپٹل ورلڈ بینک سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے پریفرنس دی کرتارپور صاحب نارووال کو کہ میرے گرو نانک پادشاہ جو میرے گرو ہیں جب وہاں پہ رہے, اور ان کا جب سب سے پہلا پیغام تھا جہاں پہ انہوں نے کرت کرو کی بات کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی کام کریں رزق حلال کماؤ. تو میں نے کہا میں اپنے کام کا آغاز کرتارپور نارووال سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ ادارہ مائکرو فائنینس کا بنایا. تو پھر وہاں پہ انٹریکشن رہا. 2013 میں اسی طریقے سے احسن اقبال صاحب نے جب الیکشنز ہو رہے تھے تو میری ملاقات احسن اقبال صاحب سے ہوئی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کافی کام کیا ہے گراس روٹ لیول پہ, جو غریب اور متوسط گھرانے ان کے ساتھ آپ کا ایک اپنا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پالیسی لیول پہ آئیں اور آپ وہاں پہ آگے قوم کی, پاکستانی عوام کی خدمت کریں, اور ساتھ اپنے جو مذہب کے لوگ ہیں جو کہ سکھ بھائی ہیں جو اکراس دا بارڈر رہتے ہیں, جن کی دہرینہ خواہش ہے کہ یہ کرتارپور کوریڈور کھلے, تو یو ول بیکم اے برج بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور خاص کر جو سکھ کمیونٹی پاکستان میں بیٹھی ہے, جو انڈیا میں بیٹھی ہے, اور اس کرتارپور کوریڈور کے لیے آپ کام شروع کریں. تو جو رمیش سنگھ اروڑا پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور پھر باہر پڑھنے چلے گئے, وہاں ورلڈ بینک میں جاب بھی کی, تو وہ کبھی یہ سوچ رہے تھے کہ میں ممبر پارلیمنٹ بھی بنوں گا؟ دیکھیں میں نے جب اپنا MBA کیا, MBA کے بعد پھر جب میں ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, اس میں کام کیا, تو ٹو بی ویری آنیسٹ میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں تھا کہ شاید میں کبھی سیاستدان بنوں گا. اچھا. اس دوران مجھے منسٹری آف فائنانس میں بھی ایک پروجیکٹ تھا, بلکہ ان کا ایک اپنا انیشیٹو تھا خوشحال پاکستان فنڈ میں, اس میں جنرل مینیجر رہا. تو MP3 کی میری پوزیشن تھی. یہ پیپلز پارٹی کے دور کی بات ہے؟ اس وقت مشرف دور ختم ہو رہا تھا, اور اس وقت نئی گورنمنٹ بھی بنی تھی 2008 کی جب میں نے اس کو جوائن کیا تھا. یس وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا. بٹ جب میں وہاں پہ گیا تو ٹو بی ویری آنیسٹ گورنمنٹ کا سسٹم آپ کو پتہ ہے بڑا کم بسم, اور بیوروکریٹک ہرڈلس بہت زیادہ ہے. تو مجھے 1 سال کے اندر ریئلائز ہوا کہ یہاں پہ شاید میں نہیں چل سکتا, میری دال نہیں گلی. دین آئی ریزائن. تو وہ جس وقت سیکٹری فائنانس تھے انہوں نے مجھے کوشش کی کہ ہم نے تو آپ کو رکھا تھا کہ آئیں گے تو آپ کام کریں گے اور ایک اچھا ایک پازیٹیو امیج جائے گا پاکستان کا. میں نے کہا اس کے لیے میں حاضر ہوں, بٹ یہ جو بیوروکریٹک ہرڈل ہے شاید مجھے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی, اور میں آئی کین ناٹ ڈیلیور. تو میں ایک ورکہولک بندہ ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بیٹھوں کام زیادہ سے زیادہ کروں. تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید ڈیلیور نہیں کر سکوں گا. اور پھر اس کے بعد میں نے موجز فاؤنڈیشن 2008 میں نارووال میں اس کا آغاز کیا, اور وہ اس کے بعد پاکستان کی خدا کے فضل سے ایک اچھی ریناؤنڈ آرگنائزیشن بنی. وہ ابھی بھی سرو کر رہی ہے جو ولنریبل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے اکراس دا بورڈ, چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے, ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. پالیٹکس میں آنے کا ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے نہیں سوچا تھا, بٹ اب آ گیا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی 2013 میں تو احسن اقبال صاحب نے آپ سے کہا کہ اب آئیں پالیسی لیول پہ آئیں, لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی یا PMLN یا PTI, چلے PMLN کی آفر 2013 میں آ گئی, PTI کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ نہیں, مجھے ہاں آپشن تھی. مطلب مجھے میرے ایک بہت محسن ہے, ان کا نام یہاں پہ نہیں لوں گا, ابراہیم الحق صاحب نہیں, ابراہیم الحق صاحب, تو انہوں نے مجھے کہا تھا بلکہ PTI کے لیے. کون ہے محسن کا نام بھی بتا دیں؟ میں ابھی شاید اس وقت مناسب نہیں ہوگا, وہ شاید وہ کہیں گے کہ آپ گرفتار نہ ہو جائیں. تو مجھے اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی خان صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں, اینڈ وی وانٹ کہ آپ خان صاحب کو جوائن کرو. تو میں نے ان کو بڑا, کیونکہ ان کا میں انکار نہیں کر سکتا جس جو میں ان کے ساتھ تعلق ہے, میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ سر میں آپ کی ود یو رسپیکٹ آپ کی بات ہر مانتا ہوں, بٹ یہاں پہ میں کیونکہ ایک ایسی شخصیت جس کو میں نے کبھی آئیڈیالائز ہی نہیں کیا, مطلب یہ نہیں کہ میں 2013 میں کہہ رہا ہوں یا آج پارٹی میں ہوں, تو میں شاید ان کے ساتھ میرا اپنا ضمیر مجھے ملامت کرے گا اگر میں ایسی پارٹی کو جوائن کروں جن کو میں آئیڈیالائز نہیں کرتا, جن کی پالیسی کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا. آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, یہ آج سے نہیں پہلے شروع سے تھا.
بٹ کیونکہ PMLN کے ساتھ میرا تعلق 2013 میں تو پارلیمنٹ میں، اس سے پہلے میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ کافی زیادہ میں نے کام کیا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس سے پہلے میری ملاقاتیں ہوتی رہی تھی. پارٹی کے ساتھ تو میری وابستگی تھی کسی طریقے سے نہ کسی طریقے سے، ہاں، لیکن اس طریقے سے نہ تو مطلب کوئی شاید سیاسی عہدہ اس طریقے سے میرے پاس اس لیول کا، یا میں کبھی ممبر پارلیمنٹ نہیں بنا تھا. وہ 2013 میں پہلی دفعہ ممبر پارلیمنٹ. تو جب ممبر پارلیمنٹ بنے، پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے مائنورٹی سیٹ پہ، تو دوستوں سے یا گھر والوں سے یا فیملی سے کیا رد عمل آیا کہ چنگا کیتا ہے کہ بس پھنس گئے؟ نہیں، جہاں پہ میری پاکستانی جتنے بھی دوست ہیں، سکھ کمیونٹی ہے، وہ تو بڑے خوش تھے. لیکن سب سے زیادہ جو ایکسائٹمنٹ تھی جو سکھ ڈائسپورا ہے اور ہمسایہ ممالک انڈیا سے، وہاں سے بڑا پازیٹیو میسج آیا، کیونکہ ان کے لیے ایک بڑی خوشائن بات تھی، اور وہ دے ور ویری ایکسائٹیڈ کہ سم ون فرام دا سکھ فیتھ از ان دا ممبر پارلیمنٹ. تو خاص کر بھارت میں جو پنجاب کے اندر بسنے والے ہمارے سکھ بھائی تھے، بہنیں تھیں، ان کی بڑی مبارکبادیں موصول ہوئیں. لائک وائز ڈائسپورا، چاہے وہ UK تھا، US تھا، ان کی طرف سے بہت سارے انویٹیشن آئے. میں تو جیسے ممبر پارلیمنٹ بنا تو اس کے فوراً بعد تو پہلا ایک سال جو تھا میرے اتنے زیادہ انٹرنیشنل وزٹ سے، خاص کر پرکاش سنگھ بادل جو تھے، جو فارمر چیف منسٹر تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا 2014 میں کہ آپ، اور جنوری میں کہ آپ بھارت آئے اور ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سم ون فرام دا سکھ فیتھ از ان دا پارلیمنٹ. تو ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ سکھ نمائندگی جو ہے وہ پاکستان کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر آ رہی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے نہیں ہوئی، خاص کر سکھ رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، تو اب اس کو پنجاب اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ اٹھایا جائے گا. اور ہم نے کیا 2018 میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک بنا جہاں پہ سکھ میرج ایکٹ ہم نے پنجاب اسمبلی میں یونینیمسلی پاس کروایا. جب میں یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل انٹروڈیوس کروا رہا تھا اکتوبر 2017 میں، تو آئی اسٹل ریممبر، مجھے نہیں تھا اندازہ کہ اس پہ اتنا جلدی کوئک پروسیس ہو جائے گا، کیونکہ پرائیویٹ ممبر بل نارملی آپ کو پتہ ہے وہ ویسے ٹرن ڈاؤن ہو جاتے ہیں. جب میں نے کیا تو مجھے جہاں پہ بیوروکریسی نے سپورٹ کیا، جہاں پہ میرے پنجاب اسمبلی کے جتنے بھی لوگ تھے، اہلکار تھے، انہوں نے سپورٹ کیا. میرے اپنے جو آنریبل ممبران تھے پنجاب اسمبلی کے، ان سب نے مجھے سپورٹ کیا. اور سب سے بڑھ کے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ آخری اجلاس ہونے کو تھا مارچ میں، تو جب چیف منسٹر صاحب کے پاس اس وقت شہباز شریف صاحب تھے، گیا تو میں نے سیکرٹری ٹو CM کو فون کیا کہ کل صبح تک اگر یہ CM صاحب کی طرف سے ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کل ہم اس کو اسمبلی میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں. وڈ یو بلیو کہ ود ان نو ٹائم چیف منسٹر صاحب نے اس میں جب گیا تو انہوں نے کہا جی تو انہوں نے ود ان نو ٹائم اس کو سائن کر کے بھیجا. یہ ایک اچھی بات رہی ہے ہمیشہ. مجھے نہیں پتا، لوگ اکثر کہتے ہیں جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، بٹ میری جماعت کی لیڈرشپ نے جب بھی کوئی چیز گئی ہے، چاہے وہ حمزہ شہباز صاحب کے پاس، جب ہمارے پبلک افیئرس اس کو دیکھتے تھے یونٹ کو، یا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، یا وزیر اعلیٰ رہے، یا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، جب بھی کوئی سکھ نمائندگی سے کوئی چیز گئی ہے ود ان نو ٹائم اس کو آنر بھی کیا گیا ہے، ریگارڈ بھی کیا گیا، اس کو کنسیڈر بھی کیا ہے. اس کے لیے اگر فنڈ رکھ رہے ہیں فنڈ بھی رکھے گئے، اور اگر کوئی اور ایسی کوئی چیز ہے تو ہمیشہ میری جماعت نے مجھے سپورٹ کیا. چلیں یہ تو جماعت کے اندر کی حد تک ہو گیا نا. اب آپ ایک، میرا خیال ہے سکھ سب سے بڑی مائنورٹی ہے پاکستان کے اندر. نہیں، سب سے بڑی مائنورٹی تو کرسچن ہے. ہم تو تعداد میں بہت کم ہے، ہم تو تعداد میں شاید 20 سے 25 ہزار ہیں، لیکن جو رسپیکٹ ملتی ہے، جو ریگارڈ ملتا ہے، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں. میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، حقیقت ہے. جب ایک چیز حقیقت ہے تو مجھے حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو سکھ پاکستان میں اپنے آپ کو پریویلیج مائنورٹی کہتا ہے کہ ہمیں ریاست پاکستان، آئین پاکستان تو کہتا ہے سب شہری جو ہے برابر کے. حکومت جو بھی آتی ہے ریاست کی پالیسی ٹو کرتی ہے، کیونکہ ریاست ساری مائنورٹی کو کیری کرنے کی بات کرتی ہے. بٹ سب سے بڑھ کے جس پہ ہم ہمیشہ خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے اس پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو پاکستان کی عوام ہمیں کیری کرتی ہے. پاکستان کی عوام ہمیشہ ہمارے، چاہے پاکستان میں بسنے والے سکھ بہن بھائی ہوں، چاہے بھارت سے آنے والے ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آنے والے ہوں، ان کو جتنا اوور ویلمنگ، جتنا وارم ویلکم کرتے ہیں، شاید اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. دیٹس وائی سکھ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے جب پاکستان آتا ہے تو لگتا ہے اس کو میں اپنے گھر آ گیا ہوں. جب وہ پاکستان سے واپس جاتا ہے تو پاکستان کا ایمبیسڈر بن کے جاتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانی محبت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، اور وہ پرچار دنیا بھر میں کرتے ہیں. تو دیٹس وائی میں جہاں پہ ریاست کا، حکومت کا، پارٹی کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب سے زیادہ پاکستان کی عوام کا
شکریہ ادا کرتا ہوں بیکاز آج اگر ہم سیف ہیں, سیکیور ہے, میرا سوال بھی یہ تھا پاکستان کی عوام کی وجہ سے. ایز اے ہول پاکستان میں کسی بھی مائنورٹی کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. کوئی اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, مذمت بھی کرتے ہیں, اور یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے, دیکھیں آپ اچھا میں ہمیشہ اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھائیوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ بھارت کے اندر وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ بھارت ایک سیکولر اسٹیٹ ہے جی, لیکن ریالٹی میں بھارت سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے. حقیقت میں بھارت پروموٹ کر رہا ہے ہندوتا کو, اور وہاں پہ جتنے بھی چاہے وہ دلت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, چاہے سکھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, چاہے کرسچن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, چاہے مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. گجرات میں کیا ہوا تھا؟ دیٹ واز اسٹیٹ اونڈ ٹیررزم. مودی صاحب اب تو وزیر اعظم ہے, اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے جی, بچر تھے, تو اس وقت سپورٹ کیا نا اس پورے ٹیررزم کو. لائک وائز آج اگر بھارت کے اندر آر ایس ایس کے لوگ مسلمانوں پہ زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, سکھوں کے اوپر کرتے ہیں, کرسچنس کے اوپر کرتے ہیں, دلت کے اوپر کرتے ہیں, تو اس کی تو دہشت گردی ریاست سے آ رہی ہے, اس کو تو ریاست ٹوک کر رہی ہے نا. تو دیٹس وائی ہمیں یہ کہہ کہ شاید ہم بہت ساری چیزوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو, کہ اسٹیٹ اور ٹیررزم ہے. ہاں واقعات ہوتے ہیں, میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر واقعات نہیں ہوتے تو غلط ہے. پاکستان کے اندر واقعات ہوتے ہیں, لیکن جب ایسا واقعہ ہوتا ہے, جڑا والا واقعہ ہوا, اس کو وزیر اعظم سے لے کے عام شہری نے اس کو کرنا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. اور وزیر اعظم سے لے کے جو اس وقت چیف جسٹس صاحب ہے, وہ تمام پاکستان کے بڑے جو اداروں کی عہدیداران ہیں وہاں پہنچے, اور پاکستان کے شہری جوگ در جوگ پہنچے, اور اپنے مسیح بھائیوں سے ادھر جہاں جڑا والا میں یہ واقعہ ہوا, اس کے قریبی گاؤں میں جو مشتعل ہجوم تھا, یہ وہاں عیسائیوں پر حملہ کرنے کے لیے گئے, اور وہاں کی مسلم کمیونٹی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں انٹر مت ہونا, یہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے. ہاں جو کچھ علاقے ایسے ہیں, جو کچھ ڈسٹرکٹ سندھ کے اندر یا کچھ اور جگہوں پہ ایسے ہیں جہاں پہ فورس کے انورژن کی بات ہوتی ہے, یا ایسے ظلم و تشدد کی بات ہوتی ہے. ایک تو میں حکومت وقت کو بھی کہتا ہوں کہ اس ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے, کیونکہ جہاں پہ ہم پورا ایک امپائر کھڑا کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور ہم اچھے کی بات کرتے ہیں, ہم پورا ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, تو اس طرح کے ایک دو واقعات, وہ جو دشمن ہے جو پاکستان کو ہمیشہ سنگل آؤٹ کرنے کی بات کرتا ہے, آئسولیٹ کرنے کی بات کرتا ہے, اس کو اپرچونٹی ملتی ہے, اور وہ پھر پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کرتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے بھی بھارت کی بات کی, تو بھارت نے تو باقاعدہ طور پہ لابیسٹ ہائر کیے ہیں, لابیسٹ فارم ہائر کیے ہیں, پی آر فارمز ہائر کیے ہیں, جو باقاعدہ طور پہ ان کا ایجنڈا ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنا ہے. اب یہ پاکستانی عوام کو چاہیے, پاکستانی قوم کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ 14 اگست کا پرچم اٹھا کے تو بڑے بلند و باغ نعرے لگاتے ہیں, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے, بٹ حقیقت میں اب آپ کو قوم بننا ہوگا. اب آپ کو ہجوم سے نکلنا ہوگا, اور آپ اپنی وہ جو گرین پاسپورٹ لے کے اس ملک سے باہر جاتے ہیں, آپ کو اس گرین پاسپورٹ کی عزت کروانا ہوگی, تاکہ دنیا میں جب آپ بات کرتے ہیں تو دنیا کہہ سکے کہ یہ پاکستانی قوم ہے. آپ کو پاکستان کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا, آپ کو پاکستان کے بنائے ہوئے آئین کا احترام کرنا ہوگا. پاکستان کے اندر آپ کو پولرائزیشن نہیں کرنی. اور آپ کے سامنے ایک حکمران ایسا آیا جو کہ پاکستان کے اندر چلیں یوتھ اس نے اپنے ساتھ جوڑی, بٹ یوتھ کے ساتھ اس نے کیا کیا, ایسی پولرائزیشن کر دی کہ آپ کا جو رکھ رکھاؤ والا, جو برتاؤ والا, جو آپ کا ایسا کلچر تھا, امن محبت پیار اور رسپیکٹ کا کلچر تھا, آپ نے اپنی ساری ویلیوز کو آپ نے ختم کر دیا, اور آپ نے یوتھ کو آپ ایک بدتمیز قسم کا آپ نے کلچر پروان کر دیا. آپ دیکھیں نا, آج مجھے پتا ہے میں جب اٹھوں گا تو اس میں سے بہت سارے لوگ مجھے بھی گالیاں دینا شروع کر دیں گے. تو ہم نے اس ایسے کلچر کا پروان چڑھایا نا. تو اس وقت سارے سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دونوں طرف سے ہوا نا, آپ کی پارٹی نے بھی کیا نہیں, ہماری پارٹی دیکھیں, ہماری پارٹی نے نوٹ کیجیے, ہماری پارٹی کے اندر بد تہذیبی کے کلچر کو کبھی فروغ نہیں دیا. آپ مجھے بتائیں, میں اتنے نہیں, مریم بی بی نے کبھی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا. ہاں وہ کیا کچھ کہتی رہی, نہیں, چاہے جواب کے طور پہ یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیے, جو خان صاحب جس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے, کیا آپ ہمیں بتائیں ہمارے کس پارٹی کے ورکر نے یا ممبر نے یا لیڈر نے اس طرح کی زبان استعمال کی؟ بالکل ہم نہیں. مریم بی بی نے جلسوں میں کہا نشہ کرنے والا اور نشے, پتہ نہیں کیا کچھ کہا. نشہ, آپ مجھے بتائیں نا, نشہ کرنے والوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک بندہ نشہ کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نشہ ہی کہتے ہیں. اور بہت سارے ایسے القابات ہیں. اگر ایک بندہ غلط کرتا ہے تو آپ اس کو ثابت تو نہیں ہوا نا. نہیں, ثابت تو بہت ساری چیزیں ثابت. آپ یہ نواز شریف صاحب کے پاناما کے بعد آپ اقامہ کر رہے ہیں, اقامہ بھی تو ثابت نہیں ہوا نا. اب سوال یہ تھا
کیا ہم نے کبھی تہذیب کا دامن چھوڑا؟ ایک بندہ اگر وہ خود کہتے ہیں, بہت سارے ان کے ساتھی کہتے ہیں, ہم تو نہیں کہتے, ان کے ساتھی جو ان سے ٹوٹ کے ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی یس ہم دیتے ہیں. خیر یہ ایک ایسی ڈبیٹ ہے جس میں ایسی میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسی ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہ رہا, کیونکہ ہم اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ کی بات ہونی چاہیے. مجھے اروڑا صاحب یہ بتائیں, تاکہ ہم نے یہ سارا جو پولیٹیکل ہے نا افیئر اس کو ڈسکس کرنا ہے, بفور دیٹ آپ 2 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہے, تو آپ کے پاس جو منسٹریز رہیں یا جن کمیٹیز کے آپ سربراہ بھی رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا ویلیو ایڈ کی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی ویلیو تو ہم نے ایڈ کی جب میں پہلی دفعہ 2013 میں ممبر پنجاب اسمبلی بنا, تو مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ کیا سیٹ کیا. تو میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ جہاں پہ میں نے اپنی مائنورٹی کے لیے کام کرنا ہے, اپنی سکھ قوم کے لیے کام کرنا ہے, وہاں پہ میں نے پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا ہے. تو میں اپنا رول مائنورٹی کے ساتھ تو دیکھتا ہوں, بٹ میں اپنا رول مین اسٹریم ڈیولپمنٹ میں بھی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے پاورٹی ایلیویشن کے لیے یا جتنے بھی لیجسلیشن ہوئی ہے یا جو بھی پریکٹیکل جو کام ہوئے اس میں نے اپنا رول پلے کیا. پلس ایک جو بہت بڑا لینڈ مارک اچیومنٹ ہے میری اس 5 سالہ دور کی, وہ آپ کو پتہ ہے انیکٹمنٹ ہے سکھ میرج ایکٹ. انفارچونیٹلی پاکستان بننے سے لے کے مارچ 2018 تک پاکستان میں بسنے والی سکھ قوم کی شادی کہیں پہ رجسٹرڈ نہیں ہو رہی تھی. ہمارے پاس کوئی سکھ میرج رجسٹریشن ایکٹ نہیں تھا. لیگلی کوئی بھی شادی رجسٹر نہیں ہو رہی. اچھا. مارچ 2018 میں سکھ میرج ایکٹ پاس ہوا یونانیمسلی پنجاب اسمبلی کے اندر, اور پاکستان دنیا کا پہلا ملک بنا جہاں پہ ہمارے پاس سکھ میرج ایکٹ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آگے پھر فنکاروں کی حکومت آ گئی اور فنکاروں نے اس کی رولز آف بزنس 4 سال نہیں بننے دیے, اس کے اوپر ایسے ایسے روڑے اٹکائے کہ جس میں فلاں غلطی ہے فلاں غلطی ہے. تو ہم کہتے رہے بھائی غلطی ہے تو غلطی سدھار دو, غلطیاں ہوئی ہوگی, میں کب کہہ رہا ہوں غلطی نہیں ہوگی, غلطی سدھارو بھی تو صحیح نا. ان کو 5 سال لگے, ان کو غلطیاں نہ تو غلطیاں نظر آئی نہ غلطی سدھارنے کی توفیق ہوئی. تو یہ توفیق بھی خدا کسی کسی کو دیتا ہے. اس کے بعد دوسرے ٹینور میں آپ نے دیکھا سکھ میرج ایکٹ تو ہو گیا, ہم نے کرتارپور صاحب پہ پورا فوکس کیا, اور آپ کے سامنے آج کرتارپور صاحب دنیا بھر کے لیے ایک آئیکونک سمبل ہے. وہاں پہ میں نے ہوسٹ کیا یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو, اور یہ وہی سیکرٹری جنرل ہے جو پاکستان کی دھرتی پہ کھڑ ہو کے گیا کہ میں دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں, لیکن پاکستان کی ایک ایسا جیسچر ہے کرتارپور کوریڈور بنانا جس کو میں آج پیس کوریڈور کہہ کے جا رہا ہوں, اور پاکستان کی اس جیسچر کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت سارے ایمبیسڈرز آئے, ڈپلومیٹس آئے, دنیا بھر کے لوگ ہیں, ان کو وہاں پہ سب کو پاکستان کی پازیٹیو سافٹ امیج دے کے بھیجا تاکہ جب وہ پاکستان سے باہر جائیں تو جو پاکستان کے بارے میں ایک پرسیپشن بلڈ کی جاتی ہے وہ بتا سکے کہ نہیں پاکستان ایسا ملک نہیں ہے. پاکستان کے اندر جب مائنورٹی ورشپ پلیسز کو سیف گارڈ کرنے کی بات کی جاتی ہے, پاکستان کے اندر جب مائنورٹی کو ایکول حیثیت ایکول رائٹس دینے کی بات کی جاتی ہے, تو یس پاکستان کے اندر. تو اس جو کرتارپور کوریڈور ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کسی حد تک عمران خان کا کریڈٹ ہے؟ دیکھیں میں ایسا شخص نہیں ہوں جو میں ہر ایک کو کرٹیسائز کروں. یس عمران خان کے دور میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تھا, ان کی حکومت تھی, ان کی طرف سے فنڈز آتے رہے, تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس دوران آپ کو ان سے بھی ورکنگ ریلیشن تو رہا ہوگا نا؟ آپ مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا مجھے کچھ میٹنگز ایسی ہوئی تھی جو اس وقت حکومتی سطح پہ جو میٹنگز آتی تھیں ان میٹنگز میں, کیونکہ میں اس وقت ممبر تھا پاکستان سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی کا بھی, تو میں بہت ساری میٹنگز میں جاتا رہا ہوں. عمران خان صاحب جس دن اس کی انوگرل تھی وہاں پہ تشریف لائے تھے, میں وہیں پہ تھا. ہم نے ان کو دیکھیں وہ ایک عہدے کو اس وقت کر رہے تھے, پاکستان کے وزیر اعظم تھے, جیسے بھی وزیر اعظم بن گئے وہ ایک ڈیفرنٹ وہ ہے وزیر اعظم تھے, تو ہم نے ان کو آنر کیا. میں نے بالکل یہ نہیں کہ ان کو ڈسکریس کیا, میں نے بالکل میری بہت ساری تصاویر ان کے شاید شاید ہوں گے جب وہ آئے تھے کرتارپور صاحب, تو ان کے ساتھ ہم نے ان کو ویلکم کیا. تو کسی کو آج میں یہ کہوں جی میں ان کو سارا ڈسکریڈٹ کرتا ہوں, ان کو ڈسکریڈٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرے لیڈر نے نواز شریف صاحب میں جب جیل میں تھے تو میں ان کو احتساب عدالت میں اور احسن اقبال صاحب ملنے گیا, تو میاں نواز شریف صاحب نے مجھے وہاں پہ کھڑے ہو کے مبارکباد دی اور کہا کہ رمیش صاحب, میں نے کہا سر یہ ہمارا ویژن تھا, ہم نے بنانا تھا, تو ہماری شاید نصیب میں یہ سیوا نہیں کر, یہ سیوا جس کو بھی نصیب تھی خدا اس کو ہمت دے کے اس کو کمپلیٹ کرے, لیکن میری طرف سے آپ جا کے دعا بھی کیجیے گا اور اپنے سکھ قوم کو مبارکباد دے. یہ نواز شریف صاحب کا ویژن تھا, یہ ان کی سوچ تھی, اور یہ وہ لے کے ویلیو کیری کرتے تھے, اور یہ ان ویلیوز کو ہمیشہ وہ استعمال بھی کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے حصے میں جو سیوا آئی ہے آپ اس کو تو اس سے دور نہیں کر سکتے نا. تو سردار صاحب یہ بتائیں کہ چلیں 2013 سے 18 تو پنجاب میں بھی آپ کی گورنمنٹ تھی, اور پھر وفاق میں نواز شریف وزیر اعظم تھے, بعد میں شاہد خان عباسی رہے. 2018 سے 2023 کا ٹائم کیسا گزرا؟
آپ کو نہیں پتا کیا ظلم و ستم نہیں ڈھائے گئے. میں نے خود نیب کی پیشیاں بھگتی. کس کیس میں؟ کیس کچھ بھی نہیں تھا کہ آپ ایک بورڈ کے ممبر تھے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو بہت سارے مسائل تھے, آپ آئے. علیحدہ بات ان کو بعد میں احساس ہوا کہ ہم غلط کرنے جا رہے ہیں, تو ان کو پھر بعد میں خیال آیا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, چلیں جلدی ہوش کے ناخن لے لیے. بٹ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا گناہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا, کیا گناہ تھا میاں شہباز شریف صاحب کا, بی بی مریم کے کیا گناہ تھا؟ میاں نواز شریف صاحب تو ایسا بہادر تھا کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کے جہاز میں بیٹھ کے اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے پاکستان آ گئے. اور کس طریقے سے آپ نے 3 دفعہ جو اس ملک کے وزیر اعظم رہے, آپ کا کنڈکٹ ان کے ساتھ کیا رہا, اور پھر آپ امریکہ جا کے انگلی اٹھا کے کہتے رہے میں نے کہ اے سی بند کر دوں گا. یہ ظرف ہوتا ہے. کون سی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں بند نہیں کیا؟ احسن اقبال صاحب کا کیا گناہ تھا کہ وہ ناروال جیسے پسماندہ ضلع کے اندر وہاں کی یوتھ کے لیے, وہاں کی غریب عوام کے لیے, وہاں کی بچیوں کے لیے یونیورسٹیز بنا رہے تھے, وہاں کے بچوں کے لیے کہ وہ اس پاکستان کی پروڈکٹیو یوتھ بنے, ان کے لیے اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے تھے. وہاں پہ غریب نادار لوگوں کے لیے ایک بہت بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنا رہے تھے. وہاں پہ لوگوں کو جو فارمرز ہیں ان کو ایک اچھے روڈز بنا کے دے رہے تھے تاکہ جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہے وہ لوگوں کو ایزی ایکسیس ہو, لوگ اپنی پروڈکشن مارکیٹ لا کے بیچ سکے. کیا وہ کرتارپور صاحب کی بات کرتے تھے, مائنورٹیز کی بات کرتے تھے؟ یہ ان کا گناہ تھا. آپ نے ان کو اٹھا کے کہ اپنے اختیارات کا تجاوز, ناجائز استعمال, اور پھر آپ کہتے ہیں جی وہ تو بارڈر کے اوپر ہے. بارڈر کے اوپر تو بہت ساری اور جگہیں بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختیارات سے تجاوز نہیں کرتے سیاستدان, یا پھر یا اسے یوں کر لیا جائے کہ دھواں تو وہیں اٹھتے نا جہاں چنگاری ہو, تو دیر واز سم تھنگ, اگر وہ نکلا یا نہیں نکلا نہیں, میرا سوال چنگاری کو تحقیقات کا اسٹینڈرڈ کیا تھا, ان کی کوالٹی کیا تھی, وہ کیسز کیا تھے, یہ ایک بہت الگ ڈسکشن ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ ایوری تھنگ واز کلین؟ نہیں, یہ ڈفرینٹ کیس نہیں ہے. آپ تو 4 سال 5 سال اور آپ 2013 میں کنٹینر پہ چڑھ کے پہنچ گئے تھے, میں تو انصاف کا بہت بڑا دائی ہوں. پھر آپ نے دیکھا جو احتساب کی باتیں کرتے رہے تھے, پشاور کے اندر احتساب کے ساتھ کیا کیا, تالا لگا دیا, اور پھر احتساب کی باتیں کرتے رہے, اور پھر ان کی اپنے ساتھی کون سا اسکینڈل, دوائیوں والا اسکینڈل, پیٹرول کا اسکینڈل, گیس کا اسکینڈل, چینی کا اسکینڈل, بجلی کا اسکینڈل, کون سے اسکینڈل محترم کے نہیں وہ. اور ان کا جو پرائم منسٹر ہاؤس جو تھا وہاں سے فون کال آتے تھی, اور ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے وہ فون کال سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, پھر بعد میں کہتے تھے باجی کا فون ہے. تو یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ اس وقت کے بیوروکریٹ سے پوچھیں نا, آپ کو میں نجی محفل میں بیٹھ کے بتائیں کہ کیا کیا ہوتا رہا. اب سوال یہ ہے, جو آپ تحریک انصاف کا نام لیتے رہے, آپ نے تو انصاف کو بند کر کے کچرے کے ڈبے میں پھینک کے, اس کچرے کے ڈبے کو بند کر کے آپ نے سمندر میں بہا دیا کہ وہ گیا انصاف. ٹھیک ہے, اب کرتے نا, آپ کو موقع ملا تھا, آپ ملک کے وزیر اعظم تھے, آپ سارا کچھ ریفارمز کرتے. کس نے منع کیا تھا؟ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کی حکومت تھی, آپ صحیح انویسٹیگیشن کرواتے, نیب کے اوپر آپ بیٹھے تھے, ایف آئی اے کے اوپر آپ بیٹھے تھے, احتساب کے ذریعے ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے, یہ کہیں اور سے فون کروا دیتے تھے. یہ دیکھیں نا, یہ تو پھر وہ ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی. آپ ملک کے وزیر اعظم, پھر آپ بولتے کہاں سے فون آ رہا ہے؟ آپ ہمت کرتے, آپ میں کارج ہونی چاہیے تھی کہ آپ بات کرتے فلاں جگہ سے. وہ تو ان کے جھوٹ کے پلندے ہیں نا. صفا آپ دیکھیں نا, سائفر کی بات کرتے رہے, لہراتے رہے امریکہ, پھر اسی فواد چودھری اور عمران خان اسی امریکی سفیر کے پونگے میں جا کے پڑے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں تو اب آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں, اس ملک کی پالیسی کو ٹو کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, کیا ان 3 دفعوں میں ملک نے ترقی کی یا نہیں کی؟ جب ہم 2013 میں آئے تھے, بجلی کا شارٹ فال آپ کے سامنے, 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, 12,000 کے قریب ہم نے میگا واٹ سسٹم کے اندر ڈالا, موٹر ویز کا جال بچھایا. آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو گری ہوئی تھی, جب ہم جا رہے تھے 50,000 پلس آپ کی اسٹاک ایکسچینج, کراچی جو تباہی کے دھانے پہ تھا, جس کو روشنیوں کے شہر کہتے تھے, وہاں پہ لوگ نام لیتے ہوئے کتراتے تھے. کراچی کے اندر آپ نے دہشت گردی کو ختم کیا, اور آپ نے وہاں پہ امن کو پروان چڑھایا. آپ کے سارے جتنے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس تھے آپ کے کے پی کے اندر, سب میں کیا حالات تھے, آپ وہاں پہ عمل لے کے آئے. بجلی کے پروجیکٹس کی بات ہی کر لی جائے تو تنقید تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے آئی پی پی سے وہ معاہدے کر لیے کہ ہماری آئندہ کی حکومتیں اور نسلیں بھی اس کے پیسے دیتی رہیں گی. سر اب یہ تو مہنگے معاہدے. بات یہ ہے کہ کہنے کو تو آپ کے پاس جب کچھ نہ ہو تو پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو خان صاحب آئے تھے نا, خان صاحب کے معاہدے آپ کے سامنے ہیں. خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کیا ہے؟
خان صاحب نے آپ کا اسٹیٹ بینک گروی رکھوا دیا ہے. آج آپ اپنی مرضی سے اسٹیٹ بینک کو نہیں چلا سکتے. آپ نے آئی ایم ایف کا نمائندہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا. آپ نے آئی ایم ایف کا نمائندہ آپ نے لا کے بٹھا دیا, اس کے اوپر آپ نے اسٹیٹ فائنانس منسٹر بنا دیا. آپ نے آئی ایم ایف کا نمائندہ لا کے آپ نے ایف بی آئی میں بٹھا دیا. آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ تو آپ کو تو موقع ملا تھا. دیکھیں 4 سال ان میں کیا فرق رہا؟ ہم نے جب آپ کے وزیر اعظم آئی ایم ایف سے 9 ماہ کا معاہدہ ہونے کے بعد اس کا جشن منایا اور مبارکباد دی قوم کو, تو فرق کیا رہ گیا؟ بات یہ ہے جو اس وقت ملک کے حالات تھے, کیا ہم وہ ملک جو لہو لہان تھا, جو اس وقت جس طریقے سے عمران خان اس کو اسٹریچر پہ ڈال کے چلا گیا تھا, اسٹریچر پہ میرا ڈیئر ٹو ڈیتھ تھا, کیا ہم کہتے اوکے اس کو مرنے دیں, اس کو ڈوبنے دیں, اس کو تباہ ہونے دیں؟ ہم پاکستان مسلم لیگ نون اس پاکستان کی ماں جماعت ہے. پاکستان مسلم لیگ نے اس ملک کو بنایا ہے. مسلم لیگ نون نے. ظاہر سی بات ہے, مسلم لیگ کے اندر کون سی مسلم لیگ ہے؟ باقی تو آپ کو پتہ جس طرح کے لوگ ہیں. پاکستان مسلم لیگ کے اندر ابھی بھی وہی خون ہے. آج بھی ہم اسی پاکستان مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کو بچایا اور یہ پروو کیا ہے. تو نواز شریف قائد اعظم ثانی ہے. دیکھیں نہیں, قائد اعظم کے ساتھ قائد اعظم بہت بڑی وہ ہمارے اس ملک کے بانی ہے, لیکن نواز شریف قائد اعظم کے دیے ہوئے بیانیے پہ چلتے ہیں. نواز شریف جو قائد اعظم کا ویژن تھا اس ویژن کو ٹو کرتے ہیں. نواز شریف نے اپنی جماعت کی جو منشور بنایا, جو قائد اعظم کا منشور تھا اس منشور کو ٹو کرتا ہے. نواز شریف صاحب نے کبھی اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی. نواز شریف صاحب نے کبھی کھڑے ہو کے ایسی باتیں نہیں, ایسی سلوگن نہیں دیے جس طریقے کے باقی لوگ کرتے ہیں. تو نواز شریف صاحب, رمیش سنگھ اروڑہ کیا سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت لینی چاہیے تھی یا نہیں؟ اگر تو آپ مجھے, میں بطور سیاستدان نہیں پوچھ رہا, آپ ایک پارٹی کے ممبر بھی لیکن بطور ایک عام پاکستانی. میں دیکھیں, اگر تو آپ مجھے کہیں بینگ اے پاکستان مسلم لیگ نون, تو پھر تو میں کہوں گا نہیں لینی چاہیے, کیونکہ ہمارا پارٹی کا کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے, ہماری پارٹی کو نقصان ہوا ہے. جو عمران خان کی غلطیاں تھیں وہ میری پارٹی کو بھگتنی پڑی ہیں. لیکن ایسے پاکستانی سوچوں تو یس, اگر نہ لیتے تو آج خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. آج آپ کے جتنے اثاثے تھے وہ گروی ہو چکے تھے. آج آپ کا وقار اور آپ کا دشمن ملک آج تالیاں بجا رہا تھا کہ یہ پاکستان ہے. ہم نے وہ 16 مہینے, ہمیں پتا تھا جب ہم حکومت لے رہے تھے کہ عمران خان کا جتنا کیا دھرا ہے وہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا, سننا پڑے گا. ہمیں آگے بالکل تھا. ظاہر سی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی معاشی ٹیم جو ہے, جو سیاسی ٹیم ہے, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان سب کو تھا پتہ. ہم بار بار پٹ رہے تھے کہ خان جو کرنے جا رہا ہے اس کے بعد یہ بار بار انٹرم بجٹ لائے گا, منی بجٹ لائے گا, منی بجٹ کے اندر یہ ٹیکسز بڑھائے گا, لوگوں کا بیڑا غرق کرے گا, مہنگائی کرے گا, فیول کی پرائسز بڑھیں گی, گیس کی پرائسز بڑھیں گی, سارا کچھ بڑھے گا. لیکن جب ہم نے حکومت لی, چیزیں پتہ تھیں تو اسحاق ڈار پھر بھی کہتے رہے کہ میں آؤں گا, ڈالر ڈار سے ڈر کے 10 روپے کم ہوا اور پھر یہ نکلا کے پکڑا ہی نہیں گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ڈار صاحب نے جو بھی وعدہ کیا تھا, کیا 5 سال ڈار صاحب نے کہا تھا میں $100 اوپر نہیں جانے دوں گا, نہیں جانے دیا. آرٹیفیشلی نہیں, آرٹیفیشلی دیکھیں 5 سال آرٹیفیشل نہیں ہو سکتا. کیسی بات کر رہے ہیں؟ آرٹیفیشل آپ کرتا نا, عمران خان آرٹیفیشل نہیں کر سکتا تھا, کیوں نہیں کر سکا؟ 5 سال آرٹیفیشل. یہ اسحاق ڈار صاحب کی معاشی پالیسی تھی. ان کو پتا تھا کہ میں نے اس معیشت کو کس طرح لے کے جانا. اگر آرٹیفیشل ہوتا تو آپ کی اسٹاک ایکسچینج اتنی اوپر نہ جاتی. آرٹیفیشل ہوتا تو آپ بجلی کے کارخانے نہ لگا سکتے. آرٹیفیشل ہوتا تو آپ کا سرکولر ڈائریکٹ اتنا کم نہ ہو جاتا. آرٹیفیشل ہوتا تو باہر کی ریٹنگ ایجنسیز آپ کو ہائی ریٹ نہ کرتی. اور یہ 16 ماہ جو تھے, اس 16 ماہ کے اندر تو آپ کے پاس تھا کیا بھائی؟ آپ کا خزانہ خالی تھا, آپ کے قرضے اتنے بڑھ چکے ہوئے تھے, آپ بالکل تباہی کے دانے پہ تھے. اس وقت تو آپ کی سروائیول کی جنگل آپ لڑ رہے تھے. مفتاح اسماعیل صاحب اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے, پہلے 2-3 ماہ رکھا. وہ بھی ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے کوشش کی. لیکن ڈار صاحب کے پاس ایک ایسا ایکسپیرینس تھا. انہوں نے جب آئے تھے 2013 میں, تو 2013 میں تقریباً اسی طرح کی سچویشن تھی. ان کے پاس اپنی ایک سوچ تھی, ویژن تھا, اس ویژن کے تحت انہوں نے کام کیا. اسحاق ڈار صاحب کے پاس ایکسپیرینس ہے, وہ ایکسپیرینس پرسن ہے. انہوں نے آ کے اس کو مینیج کیا اور اچھے طریقے سے جتنا وہ بیٹھ کے کر سکتے تھے. جتنا میں آج اسحاق ڈار صاحب کو آئی ریئلی اپریشیٹ ہے, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. جتنا کرٹیسزم اسحاق ڈار صاحب نے برداشت کیا, کوئی اور ہوتا بھاگ جاتا, نفسیاتی مریض بن جاتا. یہ ڈار صاحب تھے جو ڈٹے رہے. 24 گھنٹے میں ڈار صاحب کو ملتا رہا ہوں جا کے, جب فائنانس منسٹر تھے. ان بیچاروں کو نہ دن کا پتہ ہوتا تھا نہ رات کا پتہ ہوتا. 24 گھنٹے 20 گھنٹے 22 گھنٹے وہ بندہ کام پہ لگا ہوتا تھا, کیونکہ اس کی کمٹمنٹ تھی میں نے اس پاکستان کی معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے. اور وہ جتنا ان کو موقع ملا انہوں نے اپنی پوری دن رات محنت کر کے اس کو حالات کو بہتر کیا. اچھا پھر چلیں, یہ 16 ماہ آپ نے بتایا کہ بطور پارٹی تو ہمیں نقصان ہوا, اور اب سمجھتے ہیں کہ بطور پاکستانی ایک اچھا فیصلہ تھا.
یہ 16 ماہ کی حکومت میں بھی نواز شریف واپس نہیں آ سکے. بھائی کی حکومت تھی, کیا ہوا؟ کیا کوئی معاملہ طے نہیں ہو پا رہے تھے؟ کیا رکاوٹ تھی؟ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. ان کی آپ کو بار بار کہتے رہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. جب ڈاکٹرز ان کو الاؤ کریں گے, جب ڈاکٹرز نے الاؤ کیا وہ آ گئے. تو ابھی بھی جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس کے مطابق صحت کا مسئلہ تو ہے. دیکھیں ابھی بات سنیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی, لیکن جو پیچھے ہوتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. تو بھائی کی حکومت میں تو کیا مسائل تھے؟ بھائی صاحب وزیر اعظم تھے. بھائی کی حکومت میں تو حمزہ صاحب کی حکومت کے ساتھ کیا ہے. بھائی تو وزیر اعظم تھے. ہماری پنجاب کی بنی بنائی حکومت مینج کروایا گیا. کس نے کروایا؟ وہ آپ کے سامنے جو سپریم کورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا ہے. ان کے لیے کوئی اور فیصلہ, ہمارے لیے کوئی اور فیصلہ. تو کیا ہماری بنی بنائی حکومت کو ختم کیا. کیوں کیا؟ ایک طرف اور ہاتھ تو ہمارے لیے کچھ اور قانون, ان کے لیے کچھ اور قانون. تو ہم جو بار بار رو رہے تھے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھیں, ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہیں, پلڑا ایک طرف جھک رہا ہے. تو ہم نے تو بار بار کہتے رہے کہ ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے. اب آیا نئے چیف جسٹس صاحب, تو اب تو انشاءاللہ برابر ہو گئے. دیکھیں وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے جیسچر دیا. دیکھیں انہوں نے آتے ہی انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو آن کیمرہ لے کے جاتا ہوں, ساری پروسیڈنگ کو قوم دیکھے. اچھا جیسچر ہے. چلیں اسی عدالت کو آپ نے کہا کہ 4 ہفتے میں علاج کروا کے آ جائیں گے. شہباز شریف صاحب نے اس پہ وہ ان ریٹرن دیا اور پھر 4 سال نہ آ سکے. تو ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی, ڈاکٹرز نے الاؤ نہیں کیا ان کو. جب ڈاکٹرز نے الاؤ کیا تو بھیجا ہم نے تھا. آپ کا ووٹر یہ بات سمجھتا ہے؟ مجھے یہ پتا, ووٹرز کو پتا ہے, ووٹرز کو پتا ہے. دیکھیں ووٹرز کی پلس اوپر جاتی ہے, اور ووٹرز جو ہے وہ اگر ووٹرز نہ سمجھتا ہوتا تو میاں نواز شریف صاحب کا فقید المثال آپ نے دیکھا استقبال کیا. پاکستان کی قوم نے وہاں پہنچی ہوئی تھی, 14 کلومیٹر تک گاڑیوں کو لانے لگی ہوئی تھی, لوگ نہیں پہنچ سکے. تو یہ پاکستان کا ووٹر ہے جو میاں نواز شریف سب سے محبت کرتا ہے. جس طرح اسٹیٹ مشینری نے ہیلپ کیا, وہ نہیں کون سی اسٹیٹ مشینری نے ہیلپ کیا بھائی. میں نارووال سے میں بتاتا ہوں, پتہ نہیں آپ کون سی بات. میری گزارش سن لینا, ایئرپورٹ پہ آ کے نادرا نے فنگر پرنٹ لگوائے صرف دکھانے کے لیے. کیا برا ہوتا کہ نواز شریف عدالت چلے جاتے اور وہاں جا کے فنگر پرنٹ لگا دیتے. مجھے آپ یہ بتائیں, کیا نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں؟ بالکل رہے ہیں. ان کا وزیر اعظم کا ایک پروٹوکول ہے. بالکل ہوتا ہے. تو پھر اگر آ کے تو کیا اس پروٹوکول کے سامنے عدالت کا احترام نہیں ہوتا؟ عدالت کا احترام کرتے ہیں, بالکل ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, بٹ کچھ سیکیورٹی کنسرنس تھے. اگر میاں صاحب ادھر جاتے ہیں تو یہ تھریٹ تھا کہ بہت سارے لوگ اس وقت نکلے ہیں, تو عوام کے لیے مسئلہ بن جائے گا, عوام کے لیے ہرڈل کریٹ ہو جائے گی. بہت سارا لوگ اس وقت بھپرے ہوئے تھے, لوگ اپنے قائد کو دیکھنا چاہتے تھے. سرٹنلی بہت سارے ہوں گے, وہ کورٹ کا اپنا فیصلہ, کورٹ کو کسی نے زبردستی تو نہیں کی نا, کورٹ آزاد ہے, کورٹ کا اپنا فیصلہ کیا. ہم نے کورٹ کو ڈائریکشن دی ہے, کورٹ کو ڈکٹیشن دی ہے, کورٹ کا اپنا فیصلہ, کورٹ نے کیا کیا ہے, ہم نے تو کسی کو ڈائریکشن یا ڈکٹیشن نہیں دی. یہ جو 21 اکتوبر کو استقبال ہوا, اس کے بعد ہر جگہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کر لایا گیا ہے, بس اب رسماً الیکشن ہونے ہیں اور ایک اوتھ ہونا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی حقیقت ہے؟ نواز شریف پاکستان کی عوام کے دلوں میں وزیر اعظم ہمیشہ تھے. پاکستان کی عوام یہ جانتی بھی ہے, سمجھتی بھی ہے, ان کو پتہ بھی ہے کہ 2017 کو ایک ایجنڈے کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا. اور وہ ایجنڈا کیا تھا؟ وہ ایجنڈا پاکستان کو بدحالی کی طرف لے کے چلا تھا. وہ ایجنڈا پاکستان کے اندر امن و امان کی فضا کو خراب کرنا تھا. وہ ایجنڈا پاکستان کے سیاسی کلچر کو تباہ کرنے کا تھا. وہ ایجنڈا پاکستان کے اندر کسی ایسی سچویشن کو کریٹ کرنا تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو سکے. آج بھی پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ یہ جو سفر 2017 میں جب میاں نواز شریف صاحب کو اتارا گیا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو. اور یہ پاکستان جس طرح ترقی کی منازل طے کرتا, آج آپ کا کوئی انویسٹر پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے. میں خود مائکرو فائنانس کا بندہ ہوں, میں بہت سارے انویسٹر سے ملتا ہوں. جب انویسٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ کے اوپر ہیڈ لائن ہے, یہ وہی پاکستان تھا جہاں پہ 6% آپ کا قائبور تھا, اس سے اوپر جاتا نہیں تھا. اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو پتا تھا اگر پاکستان کے اندر میں نے انڈسٹری چلانی ہے تو ان کو سستے قرضے ملیں گے تو اپنے بزنس کے اندر گروتھ لے کے گے. آج مجھے بتائیے 26% اگر آپ کو انٹرسٹ دے رہے ہیں بینک کو, کون سا ایسا کاروبار ہے جہاں پہ 26% انٹرسٹ دے کے آپ اس کو سسٹین کر سکیں گے؟ کیسے آپ سسٹین کریں گے؟ یہ وہ سارے سوالیہ نشان. نہیں, اب آپ ایک پیج پہ آ چکے ہوئے ہیں. کن کے ساتھ ہم ایک پیج پہ؟ جن کے ساتھ تحریک انصاف ایک پیج پہ تھی. نہیں, ہم نے ایک پیج پہ کیوں نا, ہم تو سیاسی جماعت ہے, ہم تو اداروں کے احترام کی بات کرتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ مل گیا آپ کو؟ نہیں, لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے. کس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ؟ ہم نے کس سے لیول پلینگ فیلڈ مانگنا ہے؟ نہیں, ہم تو کس سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگتے رہے. ہم نے کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب برابری کریں, سب کے ساتھ انصاف کریں, ہمارے ساتھ زیادتی مت کریں. آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. 2018 کے الیکشن میں کیا نہیں ہوا؟ بالکل یہی سب کچھ ہوتا رہا. تو پھر تو آج بھی وہی ہو رہا ہے. نہیں, ہم تو نہیں کروا رہے.
بھائی اگر آپ نے 9 مئی کا واقعہ, ہم نے تو 9 مئی کا واقعہ نہیں کیا, 9 مئی کا واقعہ آپ نہ کرتے, اب دیں جو آپ دیں. جب آپ 9 مئی کا ایک طرف آپ کہتے رہے میں ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں, آپ انہیں جا کے انسٹالیشنز کو آپ تباہ کرتے ہیں, آپ شہداء کے مجسموں کو ان کو جلاتے ہیں, تو آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, اور اس سے پہلے پراپر بیٹھ کے آپ پلاننگ کرتے ہیں, پلاننگ کر کے آپ ہر کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں, اور آج آپ کے لوگ بول رہے ہیں. تو جب آپ نے کیا پنجابی جی تو سمجھ ہے نا, جنا کھا دیا گاجرا ٹھڈ نہ بھیڑ, تو نہ کھاتے گاجریں. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ تحریک انصاف خود کرے, ہم کیوں کریں. تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے, اس کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے الیکشن میں ہونا ہے یا نہیں ہونا. نہیں ہم نے تو نہیں کیا نا بھائی, یہ ان کے اپنا کیا دھرا ہے, نہ کرتے 9 مئی کو. ہم نے کہا تھا کیا جا کے میں نے ڈنڈا پکڑایا. اچھا وہ ایم کیو ایم سے تو آپ کا ایک سیاسی اتحاد ہو گیا, تو نواز شریف نے 21 اکتوبر کو وہاں مینار پاکستان کے اسٹیج سے بھی یہ کہا کہ میں کوئی بدلہ لینے نہیں آیا, مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا, اور ہم نے یہاں سے مل کر آگے بڑھنا ہے. میں خود وہاں موجود بھی تھا, میں نے تقریر سنی بھی ساری. تو کیا تحریک انصاف سے بات چیت ہوگی, کوئی سیاسی کمیٹی بنا دی گئی ہے؟ میرا خیال ہے تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کیا کرے. ہم نے تو تحریک انصاف کے ساتھ کبھی بات چیت روکی تھی جس دن یہ خان صاحب سلیکٹ وزیر اعظم بن کے انہوں نے تالی خود بجائی تھی. میاں شہباز شریف صاحب نے بیگ اپوزیشن لیڈر کہا تھا آئیں مل کے چارٹر آف اکانومی ہم سائن کرتے ہیں, اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں. کیا اس شخص نے ایک دفعہ بھی کہا؟ وہ تو کہتا ہے میں کس سے بات نہیں کرتا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں, مجھے آج بھی یاد ہے ہماری میٹنگ چل رہی تھی جب میاں شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے, جب کرونا تھا, ایک میٹنگ میں آنا تھا اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور میاں صاحب ہمیں کہہ کے گیا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ میں آنا ہے, تو میں اس میٹنگ میں جا رہا ہوں. 5 منٹ بعد ہی کیم بیک, پتہ لگا جی وزیر اعظم صاحب تو فرما رہے ہیں کہ میں اس میٹنگ میں بیٹھوں گا نہیں, میں ان کی ساتھ بیٹھنے پسند نہیں کرتا. تو اب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو بندے کے اندر اتنا غرور ہو, تکبر ہو, وہ انسان کو انسان نہ سمجھے اور اپنے آپ کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھے, اس کے اندر اتنا سپیورٹی کمپلیکس ہو. تو ہم نے تو کبھی کسی کے دروازے نہیں بند کر. سیاسی جماعتیں یاد رکھیے کبھی بھی دروازے بند نہیں کرتے. سیاسی جماعت جو کل کے حریف ہے وہ آج کے حلیف ہے, ہوا ہے, کیونکہ آپ اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنی سیاسی دشمنی ملک کو نقصان جو کل آپ کے حلیف تھے پی ڈی ایم کی حکومت میں, آج وہ آپ کے حریف نظر آ رہے ہیں. ہم نے تو کسی کو حریف پارٹی بڑی ناراض ہے آپ سے. ہم نے تو کسی کو حریف نہیں کہا, ان کا ایک اپنا سوچ ہے, ان کی ایک اپنی بات ہے کہ آپ کے ساتھ لاڈلے والا سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ان کی سوچ ہے, ان کی سوچ کو کیا کہہ سکتے ہیں. اب کسی کی سوچ کو تو آپ قید نہیں کر سکتے نا. اب اگر ان کی سوچ ایسی ہے. ایسا کیا ہوا 16 ماہ کی حکومت میں تو بلاول صاحب وزیر خارجہ رہے شہباز شریف کی حکومت میں, اب ہمارے وہ حلیف رہے. ہم کوئی ایسی بات اب اس وقت ہمیں میرا خیال ہے زیب نہیں دیتی ہم بات کریں, کیونکہ ہم کل تک ان کے ساتھ ہم نے حکومت کی ہے. تو آج میرا خیال ہے اگر ان کی ایسی سوچ ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. کل دوبارہ بھی اتحاد ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر پہلے ہوا تو دوبارہ کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. اتحاد تو کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. آپ اتحاد کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. میں یہاں پہ کہہ دوں اتحاد نہیں ہو سکتا تو غلط ہوئے گا. میں اپنی پارٹی کا مائنورٹی ونگ کا مرکزی جنرل سیکرٹری ہوں, اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. میری اپنی ایز این انڈیویجول سوچ ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال میں اتحاد ہو سکتا ہے. پارٹی کی لیڈرشپ کو جب لگتا ہے, پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے ہم نے اتحاد کرنا ہے, تو ہم تو پارٹی کی قیادت کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو, میری اپنی ریزرویشن ہو سکتی ہے بٹ میں پارٹی کے فیصلے کو مانون قبول کروں گا, بیکاز میری پارٹی کی قیادت نے جو بھی فیصلہ کیا کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی. پاکستان کی سیاست یہاں سے آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ پاکستان کی سیاست یہاں سے آگے کیسے بڑھ سکتی ہے جس میں گالی گلوچ کلچر نہ ہو, تو تڑاک نہ ہو؟ میں بہت سارے ٹی وی پروگرامس میں بھی, بہت سارے شوز میں ایک بات کر چکا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنی انفرادی سوچ سے باہر نکلنا ہوگا اور ہمیں اپنی اجتماعی سوچ کی طرف جانا ہوگا. اب وہ اجتماعی سوچ کیا ہے؟ اجتماعی سوچ یہ کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے جی, یہ ڈیجیٹل ایرا ہے. آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے اب وہ دلیل مانگتی ہے, اب وہ پروپوگنڈا نہیں مانگتی. اب دنیا میں جب میں جاتا ہوں, ابھی میں ریسنٹلی جرمنی سے ہو گیا ہوں, تو میں وہاں پہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ اور روبوٹکس پہ اور بلاک چین پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. تو میرے ساتھ جو باقی ممالک کے لوگ تھے ان کی جو سوچ تھی, میں جب اس سوچ کو دیکھ رہا تھا تو میرے ساتھ اور میرا ایک ساتھی پاکستان سے تھا, تو میں کہتا یار یہ لوگ تو بہت آگے جا چکے ہیں. ہم ان سے 50 سال پیچھے ہیں, 100 سال پیچھے ہیں. 50 سال نہیں, یہ جو پچھلا 4 سالہ دور ہے اس میں ہم نے ان کو 100 سال پیچھے کر دیا ہے. ہم تو اس طرف چل پڑے تھے, ہم نے تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا, ڈیجیٹل ایرا کی طرف ہم چل پڑے تھے. ہم نے آئی ٹی کو فروغ دینے کی بات کی تھی. ہم نے پنجاب کے اندر دیکھا ہم کس طریقے سے یہ عارفہ کریم ٹاور دیکھا, ہم نے باقاعدہ آئی ٹی کو پروموٹ کیا. پنجاب کے اندر ہم نے بڑا اس پہ کام کیا. میاں شہباز شریف صاحب اس معاملے میں بڑے ویژنری ہیں اور وہی ہم سینٹر کے اندر کر رہے تھے. لیکن اب تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا.
اور اگر ہم یہ نہیں سوچتے شاید اگلے آنے والے 5-7 سالوں میں پاکستان کی یوتھ آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون میں نے بار بار کہہ رہا ہوں ایک ایسی جماعت ہے جس کا ایک ویژن ہے, جس کی ایک سوچ ہے, اور وہ پاکستان کے سٹیکس کو سیف گارڈ کرتی ہے. اور ہم باقی جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کی ہمیشہ یہی سوچ رہی ہے کہ جب بھی کوئی بات رہی ہے کل جماعتی کانفرنس بلائیے, انکلوڈنگ تحریک انصاف. سب کیا ہم نے نہیں بلایا, ہم ان کو بلاتے رہے, وہ نہیں آتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سر. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کل جماعتی کانفرنس بلائیں, بیٹھ کے اس پاکستان کا دیکھیے. ہم نے ویژن 2025 دیا تھا, ایسا ڈاکیومنٹ تھا جس کے اندر ایک ایک پہلو کو پکڑا گیا تھا. اس پہلو کے لیے ہم نے پورا روڈ میپ دے دیا تھا کہ اگلے 5 سال میں, اور اس کو چائنا نے اپریشیٹ کیا تھا. ویژن 2025 کو دنیا بھر نے اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ کا ایسا بائبل ڈاکیومنٹ آ گیا جو اگلے 2025 تک پاکستان کی تاریخ لکھ دے گا. اور ہم جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 2023 ہم اس کے آلموسٹ قریب ہوتے. آج پچھلے 4 سالہ دور میں آپ نے کبھی سنا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی بات ہوئی کہ پاکستان کی ہم نے ٹارگیٹس کیا سیٹ کیا, ہم نے پاکستان کو لے کے کدھر جانا ہے. یہ اٹھتے تھے کٹا بچہ بکری انڈے دودھ, اس سے باہر جاتا نہیں. کبھی لیٹرین کے اوپر آپ نمبر لکھ دو, کوئی فون کر کے ہمیں بتائے لیٹرین صاف ہے یا نہیں ہے. جب وزیر اعظم کا یہ سوچ ہو کہ لیٹرین کی اگر صفائی نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں ایک انڈا نہیں چلے نہیں. آپ کے سیاسی مخالف ہیں. نہیں بھائی میرے بات یہ ہے, یہ سیاسی مخالفت کی بات نہیں ہے. بھینگ پاکستانی میں میرا سوال ہے کیا پاکستان کو بچہ کٹا انڈا دودھ مرغی سے نکل کے پوری دنیا پیسہ کماتی ہے. سوری ڈیری سے تو لوگ بھائی ڈیری 2 انڈے والا ڈیری کماتی ہے. آپ کی سوچ ہونی چاہیے. آپ وزیر اعظم کا کام نہیں تھا. وزیر اعظم ایک سوچ دیتا ہے, وزیر اعظم آپ کو ایک پالیسی دیتا ہے, وزیر اعظم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے. وزیر اعظم جا کے موڈیلٹیز فائنل نہیں کرتا کہ 2 انڈے لے لو, 1 مرغی لے لو, 4 بچے لے لو, 1 کٹا لے لو. یہ وزیر اعظم کا کام نہیں. اس کے نیچے پوری آپ کی مشینری بیٹھی ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک کام ایسا ہوگا جو PTI دور میں اچھا ہوا ہو, خواہ وہ وفاق میں ہوا ہو, خواہ وہ پنجاب میں ہوا ہو, کوئی ایک چیز لوگوں کے اندر بد تہذیبی لے کے آیا ہے. اس کو آپ اچھا کہیں گے برا کہیں گے, اور کیا کیا ہے کوئی چنگا کام نہیں. یوتھ کو ڈسٹریکٹ کیا ہے, یوتھ کو آپ نے اپنے مشن سے ہٹایا. اور مجھے دکھ یہ ہے کہ آپ نے جس کو قوم بنانا تھا آپ نے اس کو ہجوم در ہجوم بنا دیا. آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا. آپ نے پاکستان کا سوشل فیبرک اس کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا. آپ نے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ لڑا دیا. آپ نے پاکستان کے اندر گالم گلوچ کا کلچر پروان چڑھا دیا. اور مجھے اب ڈر یہ ہے کہ اگلے 5 سال آپ یہ جو آپ بیج بو کے چلے گئے نا, یہ بیج جب یہ پروان چڑھے گا تو کیا نکلے گا. یہ آپ کے لیے لمحہ فکری ہے. آج اب جب لندن کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک ہمیں کھڑا ہو کے خراب کر ہوتا ہے, گندا کر ہوتا ہے, ادھر ہمارے پاکستانی کھڑے ہو کے پاکستان کا امیج کیا دیکھ رہے ہیں. یہ سوچے ذرا, یہ سوچنے کی بات ہے. لوگ باہر کے ممالک میں جا کے اپنے کنٹری کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں, اپنی کنٹری کے لیے لڑتے ہیں. ہمارے ملک کے باشندے وہاں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ اب کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ ابھی کہہ رہے ہیں وہ کیا دیکھے گیا. یہ اتنا ظلم کر گیا اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ, جو آج آپ کو احساس نہیں ہو رہا. آئندہ 10 سال میں آپ کو احساس ہوگا. اس کا احساس بالکل ہے. اور ہم تو چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رویے ابھی اسی وقت ختم ہونے چاہیے. اور ٹھیک ہے, میرا آپ کا ہم سب کا یہاں سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, وہ ہم الیکشن میں اس کا اظہار کر دیں گے. آپ جیتے تو آپ حکومت میں آئیے گا, کوئی اور جیتے تو کوئی اور حکومت میں آئے گا. اب لاسٹلی مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایک چیز ذاتی طور پہ مجھے بڑا پسند ہے کہ بارڈر ذرا کھلا ہو, میں اس پنجاب جاؤں, اس پنجاب کے لوگ یہاں پر آئیں, چڑھدا اور لہندا پنجاب جڑا ہے ادوں میں رل جان. یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ جب تک اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے, وہاں ٹریڈ نہیں ہوگی, آپ کیسے فلرش کر سکتے ہیں؟ ہم نے گلوبل ولیج کا حصہ بننا تھا, ہم پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہیں. دیکھیے میاں صاحب کا تو یہ ویژن ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالکت جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ دوستانہ فرینڈلی تعلقات ہوں, لیکن برابری کی سطح پہ. میں یہ تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ پنجاب اور یہ پنجاب ایک ہو جائے. ہمارے درمیان ایک لائن ہے, وہ تو ہے, لیکن ہاں دونوں کے دل مل جائیں. ہماری اس لائن کے باوجود لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, لوگ آئیں جائیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کو تسلیم کریں, پاکستان کی سوورنٹی کو تسلیم کریں, پاکستان کے اندر انفلٹریٹ نہ کریں, پاکستان کے اندر دہشت گردی مت کروائیں, پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر آ کے دہشت گردی مت کروائیں, پاکستان کے اندر سکھ ٹارگٹ کلنگ مت کروائیں, پاکستان کے اندر KP کے اندر لا کے بندوں کو مت بٹھائیں, پاکستان کے اندر کوئی ایسے کام مت کروائیں کہ پاکستان اندر سے کھوکھلا ہو. یس, ہم چاہیں گے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں,
बराबरी की सतह पे हो, वो हमें एक्सेप्ट करें। हमने तो खोल दिया ना बॉर्डर, आप कह रहे हैं 2 पंजाब एक हो जाए, जय करतारपुर साहब, हमने तो दिल बड़ा किया। अब तो कहते हैं 5000 भारतीय आए, हमने ये भी नहीं कहा सिख आए, हमने कहा सिख आए, मुसलमान आए, हिंदू आए, क्रिश्चियन आए 5000 आए, आप 500 भी नहीं आने देते। हमने तो कहा जी जब मेला हो तो 15,000 आए, 15,000 के लिए हमने 17 अरब रुपया लगा दिया। और हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान इस मामले में बड़ा कुशादा दिल है, पाकिस्तान के अंदर मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि जो फिर हम जिनके साथ बात करें, और मुझे उम्मीद है जब मियाँ साहब आएंगे तो जो मियाँ साहब की पॉलिसी है, इंशाल्लाह भारत के लोग जो बसने वाले हैं उनके अंदर भी अक्ल है, उनके अंदर भी शऊर है। मैं उनसे मिला हूँ, मुझे पता है रियासत की पॉलिसी कुछ और है, लेकिन भारत के अंदर बसने वाले भारतीय भी अमन और मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग हैं। उनके साथ मेरा रोज़ाना की सतह पर रब्ता होता है। वो भी भारत की अवाम हुकूमत को कहेंगे होश के नाखन लो, हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए कि हमारे रादर जो हम अपनी बजट का एक अच्छा खासा पैसा अपनी डिफेंस पे लगाते हैं, उसकी बजाय इस दोनों ममालिक के अंदर पॉवर्टी एलिविएशन के लगाया जाए, एजुकेशन में लगाया जाए, हेल्थ पे लगाया जाए, हम ह्यूमन स्किल्स के अंदर इम्पार्ट करें, ताकि ये जो खित्ता है ये भी कल को तरक्की करे। और खित्ते के अंदर जो 40-50% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी नसीब। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपने सरदार साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जाना और सियासी विजन के बारे में भी, और लास्टली के मोहब्बत फ़ाते आलम है, आप प्यार से जान भी ले लीजिए, जान हाजिर है, उंगली करोगे तो हमें बाजू तोड़ना भी आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।